بیانات سنو، آپ خوب سنو، اچھی بات ہے، بیانات سننا بھی چاہیے، لیکن بیانات اس نیت سے سننا چاہیے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ آج کل بیانات جو سنے جا رہے ہیں نا، وہ اس لیے سنے جا رہے ہیں دوسرے کو سنانا ہے، اپنی اصلاح کے لیے نہیں سنے جا رہے، اپنے عمل کے لیے نہیں سنے جا رہے۔ وہ ایک لطیفہ بھی بہت چل رہا ہے نا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا کوئی بیان ہے، تو ان کا بیان ہے کہ خواتین کو کچھ پاکٹ منی دو، کچھ پیسہ دو اور ایسا دو کہ دے کر بھول جاؤ، بالکل اس کے بارے میں پوچھ گچھ مت کرو۔ اب اس پہ کتنے میمز بنے ہوئے ہیں، کتنے جوک بنے ہوئے ہیں کہ خواتین جو ہے نا وہ ان کا بیان لگا کر ہسبینڈ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں، ہسبینڈ کو سنا رہی ہیں، ہے نا۔ تو آج کل یہی چل رہا ہے، آدمی بیان سن رہا ہے تو اصلاح کے لیے نہیں سن رہا، یا تو اپنے دوست کو سنانا ہے، بیوی اپنے مطلب کے بیان سن رہی ہے، اپنے مطلب کے اس لیے سن رہی ہے تاکہ میرے حقوق مجھے پتہ چلیں، میرے حق کیا کیا ہیں جو مجھے ہسبینڈ سے لینا ہے، یا ہسبینڈ کے پاس بیٹھ کے وہ بیان سنے جا رہے ہیں جس سے اپنا فائدہ ہو۔ جیسے پاکٹ منی والا میں نے بتایا، پاکٹ منی والا بیان اس لیے لگایا جا رہا ہے ہسبینڈ پیسے دے، ہسبینڈ اپنے مطلب کے بیان لگا رہا ہے۔ تو بیانات سنو، اچھی بات ہے، لیکن بیانات اپنی اصلاح کے لیے سنے جائیں۔ بیان ہو رہا ہو، دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب نے مان لیجیے، مولانا صاحب نے کوئی بیان کرا کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور جھوٹ بولنے والے کی یہ سزا ہے۔ تو اب جو دوست بیٹھا ہوا ہے نا برابر میں، تو وہ کون ہی مار کے کہہ رہا ہے دیکھو مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دیکھ تو کتنا جھوٹ بولتا ہے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ جو دینی باتیں سنتے ہیں وہ اپنی اصلاح کے لیے نہیں سنتے۔ جب بھی کوئی بات ہم کسی مولانا کی، مفتی صاحب کی سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں جو ہے نا فوراً وہ لوگ آنے لگتے ہیں جن کو ہم جھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جس ٹاپک پر ہم بیان سن رہے ہیں نا، تو ہمارے حساب سے جو لوگ ہماری نظر میں غلط ہیں وہ ہمارے مائنڈ میں آنے لگتے ہیں، اور وہ بیان ان پر ہم فٹ کر دیتے ہیں۔ یہی پرابلم ہے ساری۔ اب عورتیں بیان سن رہی ہیں تو وہ سن رہی ہیں عورتوں کے حقوق کیا ہیں، آدمی کو عورت سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے، آدمی کو عورت کو خرچہ دینا چاہیے، عورت کے اوپر صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے، اگر آدمی عورت پر خرچہ کرے تو صدقے کے برابر ثواب ہے۔ اب خاتون کہہ رہی ہے، بیوی کہہ رہی ہے اپنے شوہر سے، دیکھو صدقے کے برابر ثواب ہے، 1-8 لاکھ روپے خرچ کر دو میرے اوپر، آپ مسجد بنانے میں ثواب ملے گا، میرے اوپر خرچ کرنے میں بھی اتنا ثواب ملے گا، صدقے کے برابر ثواب ملے گا، خوب خرچ کرو میرے اوپر۔ تو ہر آدمی اپنے مطلب کی بات پکڑ رہا ہے، پرابلم یہیں سے کریٹ ہوتی ہے۔ خواتین جو ہے نا اسٹیٹس لگاتی ہیں، بیانات بھی اگر سنیں گے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کے تو وہ سنیں گے جس سے ان کے مطلب حل ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہسبینڈ جو ہے وہ بیانات سنے گا جس سے اس کے مطلب حل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اپنی اصلاح کرنا چھوڑ دی ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ آج کل ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، ایسے ہی تو ہو رہا ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں، میں بالکل صحیح ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کی نیت سے بیان سنے جائیں، نہ کہ اس نیت سے سنے جائیں کہ ہمیں دوسرے کی کمی دکھانی ہے، دوسرے کو ہمیں اس کو ذلیل کرنا ہے، ہمیں اپنے حق لینا ہے۔ دینے والے بنو، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، اپنے آپ کو گنہگار سمجھو، اپنی کمیوں پر نظر کرنے والے بنو، بھول جاؤ دنیا کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھو، بس اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی فکر کرو۔ آپ یہ مت دیکھو کہ آپ کے حق کیا ہیں، آپ یہ دیکھو کہ آپ کے اوپر کس کس کے حق ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے۔ اگر سب لوگ یہ سوچنا شروع کر دینا تو مسئلے حل ہو جائیں۔ تو بیانات کو بھی آج کل بڑا وہ مطلب ہی بنا لیا ہے لوگوں نے، اپنے مطلب کے بیان۔ ان چیزوں سے بچنا ہے، بہت بچنا ہے، بہت بچنا ہے۔ اپنی اصلاح کی نیت سے آپ بیانات سنو۔